آئیے ہم غور و تفکر کرتے ہیں. ذرہ برابر کا غور و تفکر کرنا ساری رات عبادت کرنے سے بھی افضل ہے. تو روزہ تو ہم نے سمجھ لیا. اب روزے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ دیا جو طویل تھا، جس کو ہم نے پچھلے بیان میں اپلوڈ کیا ہے، آپ پھر سے سن سکتے ہیں، کہ جن میں آپ پر روزے فرض کیے گئے. اے ایمان والو، آپ سب پر روزے فرض کیے گئے، مرد اور عورت بالغ پہ اللہ نے روزے فرض کیے، اور اس کی راتوں کی عبادت کا بڑا اجر ہے. تو روزے کا تو مفہوم ہم نے سمجھ لیا تھا. راتوں کی عبادت کیا ہے؟ تراویح. آئیے تراویح کو سمجھتے ہیں. اور سب سے پہلے تو ہم نے جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ رمضان میں ایک رات ہم نے آپ کو ایسی دی ہے، ایسی عطا کی ہے جو شب قدر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شب قدر کا جو مفہوم ہے وہ بھی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے روزے سے جو شروع ہو جائے گا، روزے کے ساتھ تراویح شروع ہو جائے گی، اور روزے کے پہلے ہی شروع ہو جائے گی. چاند رات سے تراویح شروع ہو جاتی ہے. اور تراویح جو ہے نا سنت موقدہ ہے. تراویح جو ہے ترویحہ سے بنا ہے. عربی کا لفظ ہے ترویحہ. ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے سستانا، اچھی طریقے سے سستا لینا، اس کو ترویحہ کہتے ہیں. اور تراویح ترویحہ سے بنا ہے، سستا کے آرام سے اطمینان سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا، نمازیں پڑھنا. تو یہ تراویح جو ہے مذہب اہل سنت کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، مسلمانوں پہ تراویح جو ہے جس طریقے سے روزہ فرض ہے، تراویح سنت موقدہ ہے. جس طریقے سے فجر کی 2 سنت نہیں چھوڑی جا سکتی، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں نہیں چھوڑی جا سکتی، مغرب کے بعد 2 سنتیں نہیں چھوڑی جا سکتی، فجر کی پہلے کی 2 سنت نہیں چھوڑی جا سکتی، اسی طریقے سے تراویح بھی جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، اور یہ تراویح چھوڑی نہیں جا سکتی. تو سمجھ لی بات آپ سب نے کہ یہ تراویح جو ہے، اس میں ہمارے عوام میں بڑا مشہور ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں عورتوں کو تراویح نہیں ہے. بھائی اللہ اکبر، عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے برابری کی ساری عبادتیں، اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی جس طریقے سے نماز فرض ہوئی مردوں کو ہوئی تو عورتوں کو بھی فرض ہے. روزہ مردوں کو فرض ہے تو عورتوں کو بھی فرض ہے. زکوٰۃ مردوں کو فرض ہے تو عورتوں کو بھی فرض ہے. اور حج جو ہے وہ بھی مردوں کو فرض ہے تو عورتوں کو بھی فرض ہے. تو پھر عورتیں تراویح کیوں نہ پڑھیں؟ تراویح کہاں لکھی ہے کہ تراویح عورتوں کو نہیں پڑھنی ہے، ان کو سنت موقدہ ان کے لیے نہیں ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ عورتوں کی نماز ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تمہاری مسجد کی نماز سے بہتر تمہاری گھر کی نماز ہے، اور گھر کی نماز سے بھی بہتر تمہارے سامنے کی پیچھے کے کمرے کی نماز، اور پیچھے کے کمرے سے اور اندر والے کوٹری کی نماز اس سے بھی افضل نماز ہے. انہیں آپ کو بعد نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا. اندر سے اندر کے کمرے میں جہاں آپ نماز پڑھتی ہو وہ نماز آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے والی ہے. لیکن تراویح جو ہے اس میں جماعت کی ضرورت نہیں ہے. تراویح جو ہے ماہ رمضان کا ایک خاص عبادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، خاص تحفہ دیا ہے تراویح اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اس میں. باقی دیگر سال میں کسی مہینے میں تراویح نہیں ہوتی سوائے ماہ رمضان کے چاند دکھتے سے عید الفطر کا چاند دکھے تک. چاند دکھ گیا تراویح ختم ہو گئی. یہ عبادت خاص ماہ رمضان سے ریلیٹڈ ہے. تو ماہ رمضان کی عبادت میں تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے. عورتوں کو بھی سنت موقدہ ہے، پڑھنا ہے. اور کوئی 8 رکعت نہیں، پوری 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ہے. کتنی؟ 20 رکعت. 20 رکعت نماز ہے. اور 20 رکعت میں کیا کرنا ہے کہ 4 کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن 2 رکعت کی نیت کرنے میں زیادہ فائدہ ہے، زیادہ ثواب زیادہ ہے. اسی لیے 2 رکعت کی نماز عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی کتنی پڑھتے ہیں؟ 17. لیکن جو بی پی والے ہیں، شوگر والے ہیں، اور کسی دیگر قسم کے بیمار ہیں، بہت زیادہ کمزور ہے، ضعیف ہے، بوڑھے ہیں، ان سے اتنی لمبی نمازیں پڑھنے کی سکت نہیں ہے. روزہ کھولنے کے بعد، روزہ افطار کے بعد چکر اگر آ رہے ہیں اور زیادہ
کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو ان کے لیے اتنا ہی ہم ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا دیتے ہیں آسانی کے لیے. جوانوں کے لیے نہیں ہے، جوانوں کے لیے تو یہی ہے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں. اسی لیے جس قدر ہو سکے جوانی میں 37 رکعت پڑھے، 17 عشاء پڑھیں، 20 تراویح پڑھیں اور سجدے لمبے لمبے کریں. جس قدر ہو سکے اس ماہ کی راتوں میں جس قدر جاگ کر عبادت کر سکتے ہو اتنی کریں، کیونکہ آنے والے جتنے سال ہیں اس میں اور کمزوری آنے ہیں، طاقت نہیں آنی، کمزوری آنی ہے. اسی لیے ابھی جتنا ہو سکے، بولتے نا سیزن ہو تو کیا ہوتا ہے پھر تھکن نہیں دیکھی جاتی. اس سیزن میں جو بزنس مین بزنس کرتے ہیں کہ بھئی ایک سیزن کا وقت ہے، تو جیسے ڈیکوریشن کے جن کا سیزن ہوتا ہے وہ رات بھر ڈیکوریشن کا کام میں مصروف ہوتے ہیں، تو ساری رات ان کی جاگتے میں نکل جاتی ہے. کیوں کہ یہ سیزن ہے، کمائی کا سیزن ہے، بزنس کا سیزن ہے. تو اس طریقے سے یہ رمضان جو ہے نا یہ بھی عبادتوں کا اور آخرت کا سیزن ہے. آخرت کے بینک بیلنس بھرنے کا سیزن ہے. اس لیے اس سیزن میں جس قدر ہو سکے ساری رات جاگ کر ہم عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں، جس سے جتنا ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا ہے، اتنا کرے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ماہ رمضان کی عبادتوں کو خوب جی بھر کے اچھی طریقے سے کرے. ہاں ضعیفوں کے لیے ایک فارمولہ بتا دے رہے ہیں کہ وہ فارمولہ یہ ہے کہ نماز تو ہرگز معاف نہیں ہے، نہ عشاء کی نماز معاف ہے اور تراویح بھی سنت موقعہ ہے، اور 5 ٹائم کی نماز معاف نہیں ہے. لیکن اب عشاء کی نماز ہر دن تو 17 پڑھتے ہیں، 17 پڑھیے، لیکن ابھی تراویح ایک اسپیشل عبادت ہے اور خاص ماہ رمضان کی ہے. اس لیے اس میں کیا کرنا ہے، 17 کے بجائے 4 جو فجر عشاء کے جو 4 سنتیں ہیں نا وہ غیر موقعہ ہے، تو وہ چھوڑی جا سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. تو 4 فرض پڑھیں عشاء کے، پھر 2 سنت پڑھیں عشاء کی، اس کے بعد پھر کیا پڑھیں 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھیں. 20 رکعت نماز تراویح پڑھ کے پھر 3 وتر پڑھیں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الاستغفار پڑھیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ 4 عشاء کی، 2 سنت عشاء کی، پھر 20 رکعت تراویح، پھر 3 وتر. وتر کو آخری میں پڑھا جاتا ہے تراویح کے بعد. پہلے بھی پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعد میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے. تو اس کو بعد میں 3 وتر پڑھ کے پھر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھ لیں گے. تو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے. صلاۃ التوبہ تو روز ہی پڑھنی چاہیے کہ دن بھر میں نہ جانے اللہ تعالیٰ ہم سے کون سے گناہ ہو گئے، اللہ تو راضی ہو جائے، معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. تو اسی طریقے سے اب یہ جو نماز ہم پڑھیں گے تو اس میں تراویح کی نماز کیسی پڑھنی ہے کہ 2 رکعت نماز اطمینان سے پڑھیں، اور جس کو قرآن پاک کے زیادہ سورہ یاد ہو یا پورا قرآن حفظ ہو تو پھر وہ قرآن کے پہلے پارے سے شب قدر تک 30 پارے کمپلیٹ کر لے. حفظ ہے تو قرآن پاک کو نماز میں سے اٹھا کے نہیں پڑھنا ہے، قرآن پاک کو دیکھ کر نہیں پڑھنا ہے. قرآن پاک حفظ ہے تو پہلے پارے سے 30 پارے تک پورا ختم قرآن 27ویں کو ختم ہو جانا چاہیے، شب قدر کے دن ختم ہو جانا چاہیے. اور تو یہ قرآن، اور جس کو نہیں یاد ہے تو اس کو جتنے زیادہ سورے یاد ہے تو وہ زیادہ سوروں سے اترتے سوروں سے ترتیب کے ساتھ پڑھیں. اور کم سے کم 10 سورے تو الحمدللہ سبھی کو یاد ہوتے ہیں. علم ترا سے سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک 10 سورے ہوتے ہیں. 10 سوروں کو 10 رکعت میں پھر اسی کو ریپیٹ کر لیں تو 20 رکعت میں وہ 10 سورے سے کام چل جاتا ہے تراویح کا. اگر یہ بھی یاد نہیں ہے، علم سورہ فیل سے لے کے ناس تک بھی اتنے بھی سورے یاد نہیں ہیں تو قل هو اللہ، سورہ اخلاص تو سب کو یاد ہے نا. تو سورہ اخلاص سے کیا کریں، ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. تراویح میں ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. 3 رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کا حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، سورہ اخلاص پڑھا، ایک پورے قرآن کا ختم، ایک قرآن ختم کیا اس نے 3 بار قل هو اللہ پڑھا. تو اب مسجد میں تو امام تراویح پڑھا رہے ہیں تو 30 یعنی شب قدر تک پورے مہینے میں ایک قرآن ختم ہو رہا ہے. اور ہم اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں ہر رکعت میں اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھا تو کیا ہوا، ہر رکعت میں 3 مرتبہ ہر رکعت میں ایک قرآن ختم ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 20 رکعت میں کیا ہوں گے، 20 قرآن ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طریقے سے تراویح کو پڑھیں. 2 رکعت نماز ہو گئی، پھر 2 رکعت نماز ہو گئی، 4 رکعت میں بیٹھ جانا ہے. ترویہ مطلب سستانا ہے، سانسوں کو کنٹرول میں لانا ہے. ایسا نہیں کہ پھٹافٹ گر رہے اٹھ رہے بیٹھ رہے ایسی
ایسی والی نماز نہیں، بس اطمینان سے 4 رکعت ہو گئی، 4 رکعت کے بعد پھر کیا پڑھے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنی من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ تسبیح تراویح جو آپ کے پاس کارڈز ملتے ہیں نا، اس میں بھی لکھی ہوتی ہے، تو اس تسبیح کو کتنے بار پڑھنا ہے؟ 1 مرتبہ ٹھیک ہے، 3 مرتبہ پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے 4 رکعت ہو گئی، پھر 4 رکعت کی نیت، ایک ساتھ 4 رکعت کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن 2 رکعت کی کر کے 4 رکعت میں 5 مرتبہ تسبیح تراویح پڑھنا ہے۔ یہ ہو گیا تراویح کا مسئلہ، اور عورتوں کو بھی پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چلیے اس کے بعد جو عبادت ہے خاص ماہ رمضان کی، روزے کے بعد، روزہ جب شروع ہو گئے تو رات سے ہی چاند کے ساتھ تراویح شروع ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کو، ہم سب کو اللہ توفیق دے پوری تراویح ادا کرنے کی۔